الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. وعلیکم السلام یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. وعلیکم السلام یا سیدی یا خاتم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم سامعین کرام، آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. یقین جانیں اگر بندہ ان باتوں پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے، عمل کرنے والا بن جائے، تو اس کا یہ جہاں بھی سدھر جائے گا اور وہ جہاں بھی سدھر جائے گا. مگر بات یہ ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر نا عمل کی بہت زیادہ کمی ہے، وگرنہ ہر انسان کے پاس اتنا علم تو ضرور ہے کہ بس اگر وہ اپنے علم پر ہی عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ اس کے علم پر عمل کرنے کے صدقے ہی اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. تو کمی جو ہے نا وہ ہمارے درمیان عمل کی ہے، عمل نہیں کرتے. یہ بیان کیا جاتا ہے یار کوئی علمی بات کی جائے، یعنی کوئی نئی گل دسی جائے. آج کل یہ بات کی جاتی ہے کہ کوئی علمی بات کی جائے. آپ احباب جانتے ہیں جب بھی جمعے کی نشست آتی ہے تو ہر مرتبہ نئی گفتگو ہوتی ہے اور نئی ہی باتیں پتہ چلتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حاجی عمران طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اے لوگو، خطیب کو یہ تو کہتے ہو کہ کوئی نئی بات سنائیں، خطیب کو یہ تو کہتے ہو کہ کوئی نئی بات سنائیں، پہلے یہ بتاؤ کہ پرانی باتوں پر تم نے کتنا عمل کیا ہوا ہے، پرانی باتوں پر کتنا عمل کیا. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں نا علم بہت زیادہ ہے لیکن عمل کی بہت زیادہ کمی ہے. تو میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں آج کی نشست میں جو بھی سنیں سیکھیں اس پر عمل کر کے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین کرام، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میں نے کہہ لیا، آپ نے سن لیا. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں تو بڑی ہی دور کی بات ہے. جس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت ہو جائے نا، وہ بندہ بدبخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جایا کرتا ہے. وہ بندہ خوش بخت بن جایا کرتا ہے. بڑی خوش نصیبی ہے اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 10 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین کرام،
ہر انسان کے لیے، حضرت انسان کے لیے یہ بڑی ہی خوش نصیبی ہے کہ اس کو اس دنیا کے اندر، اس کی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت نصیب ہو جائے۔ بڑی خوش نصیبی، بڑی ہی خوش نصیبی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سنتا سب کی ہے پر اپنے محبوب کی محبت کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ سنتا سب کی ہے پر اپنے محبوب کی محبت کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ مولانا حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک شعر فرمایا کرتے تھے، جس کو روحانیت کا کچھ بھی علم ابھی حاصل ہے نا، وہ بھی اس شعر کو سن کے خوشی کا اظہار کرے گا، وگرنہ میں آپ کو اشارہ ہی ایسا کروں گا کہ آپ خود سمجھ جائیں گے۔ حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، اے لوگو صاحب سب کا ایک ہے۔ کیا فرمایا کرتے تھے؟ صاحب سب کا ایک ہے پر صاحب کا کوئی ایک ہے۔ صاحب سب کا ایک ہے پر صاحب کا کوئی ایک ہے۔ یعنی اب قبلہ حکیم صاحب کی ولایت کا مرتبہ اتنا بلند تھا، آپ کی نظر ولایت اتنی بلند ہونے کے باوجود آپ فرماتے ہیں وہ جو صاحب کا ایک ہے نا دنیا کے اندر، میں نے ہزاروں میں تلاش کیا نہیں ملا، لاکھوں میں تلاش کیا نہیں ملا۔ اور آگے جملہ بڑا ہی پیارا شاد فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے پر صاحب کا کوئی ایک ہے، ہزاروں لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ ہزاروں لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کوئی ایک ہے جس کو اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سنتا سب کی ہے لیکن اپنے محبوب کی محبت کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اور جب کسی کو یہ محبت نصیب ہو جاتی ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ شجر ہے یا حجر ہے، وہ جن ہے یا انسان ہے۔ اگر جس کو یہ محبت نصیب ہو جاتی ہے، جس کو یہ محبت ادا کر دی جاتی ہے، اگر وہ درخت ہے تو وہ زمین سے جدا ہو کر حضور کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اگر وہ پتھر ہے تو کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کی تو کیا ہی بات ہے کہ جس کو یہ محبت نصیب ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں جانے دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں جلنے نہیں دے سکتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا نا، کہا گیا کیوں نہیں جلنے دے سکتا جی؟ نبی کی محبت آ جائے تو وہ بندہ جہنم میں کیوں نہیں جائے گا؟ تو واصف علی واصف نے اپنا قلم اٹھایا، اس کو حرکت دی اور کہنے لگے لوگوں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی رب کے محبوب سے محبت کرے اور رب اس کو جہنم میں جانے دے؟ ارے یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہنم تو رب نے گناہگاروں، جہنم تو رب نے بے ادبوں کے لیے بنائی ہوئی ہے نا، ارے جہنم تو رب نے گستاخوں کے لیے پیدا فرمائی ہے نا، ارے جہنم تو حضور کی گستاخیاں کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے نا، ارے جہنم تو دین کے باغیوں کے لیے بنائی گئی ہے نا، مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے تو رب نے جنت کو پیدا فرمایا ہے نا، ارے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے رب نے جنت کو پیدا فرمایا ہے، ارے جنت تو حضور کے غلاموں کے لیے پیدا کی گئی ہے، ارے جنت تو حضور کے عاشقوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور جس کو یہ محبت نصیب ہو جاتی ہے، کوئی ابو بکر صدیق بنتا ہے، کوئی عمر فاروق اعظم بنتا ہے، کوئی اس میں علی غنی بنتا ہے، تو کوئی علی المرتضیٰ بنتا ہے۔ اب دیکھو ان سارے جملوں کو، ان ساری باتوں کو اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر کے اندر بیان کر دیا، کہا ہے لوگوں سن لو جنت ہماری ہے۔ لوگوں نے کہا امام احمد رضا خان ذرا چپ رہے، جنت آپ کی کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس لیے جنت ہماری ہوئی کیونکہ ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اس لیے جنت ہماری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سنتا سب کی ہے پر اپنے محبوب کی محبت کسی کو عطا فرماتا ہے۔ وہ خوش نصیب اور لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر آپ کے عشق میں میں مزید اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں ایک جملہ بول کر۔ میں نے کہا جو واقعی حضور سے محبت کرے نا، جو واقعی حضور سے محبت کرے، سچی محبت کرے، عاشق کے صادق ہو، سچی محبت کرنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کو جنت ہی نہیں عطا فرماتا بلکہ جنت میں آقا کا پڑوس بھی عطا فرما دیتا ہے، جنت میں آقا کا پڑوس بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہماری یہ کلیئر ہوئی، وہ کون سی بات؟ کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس شخص کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی ہے کہ اس کو دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کے اندر، 4 دن کی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے۔ اب آپ سبحان اللہ بلند بات سے کہیں گے تو مجھے پتا ہوگا کہ آپ جا کر بیٹھ رہے ہیں اور مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، مجھے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے۔ اب ایک تو فرمایا کہ تمہیں رب سے محبت ہو جائے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔
فرمایا اس سے بھی بڑھ کر سعادت کی بات یہ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں ایک تو خوش نصیبی ہے کہ تجھے رب سے محبت ہو جائے، اس سے بھی بڑھ کر سعادت کی بات یہ ہے تجھے رب سے محبت ہو جائے اور رب اور رسول کو تجھ سے محبت ہو جائے، اس سے بھی بڑھ کر سعادت کی بات ہے۔ تو یہ سعادت کی بات کیسے پوری ہوگی؟ ہمیں رب کا محبوب بندہ بننا پڑے گا، رب کا محبوب بندہ بننا پڑے گا۔ رب کا محبوب بندہ بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ اولیاء کرام کے اوصاف کو اختیارات کرنے پڑیں گے، اختیار کرنا پڑے گا، ان کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا، ایسے اعمال کو اپنانا پڑے گا کہ جن کی وجہ سے ہم اس راستے پر چلنا شروع ہو جائیں کہ جو محبوبان خدا کا راستہ ہے۔ ہم اس میں کامیاب ہونے کے لیے ان اوصاف کو اپنائیں گے تو رب ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اور سنو اگلی بات، صوفیہ فرماتے ہیں جب تم اس راستے پر چلنا شروع ہو جاؤ گے نا، چلنے لگ پڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کے صدقے میں، اس راستے کی بدولت تمہیں بھی اپنی محبوب بندوں میں شمار فرما لے گا۔ ہم سب کو بھی اپنے محبوب بندوں کے اعمال میں شامل فرما لے گا، تو یہ اس انسان کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو وہ کون سے اوصاف، کیسے اوصاف ہیں، کیسی باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کیا جائے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں؟ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنا سے پتہ چلے گا۔ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے نا، تب جا کے ہمیں یہ اوصاف سیکھنے کو ملیں گے کہ جن اوصاف کے اوپر عمل کر کے اولیاء کرام نے عمل کیا، اللہ نے اس کو اپنے محبوب کا محبوب بنا لیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر نا مطالعہ بہت کم ہو چکا ہے، ہم کتابیں نہیں پڑھتے، کتابوں سے محبت ہی نہیں، بالکل محبت ہم نے ختم کر دی کتابوں سے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کسی دکان پر چلے جائیں، دکان پر جائیں گے، بڑی بڑی تفاسیر، بڑی بڑی کتابیں، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے ساری زندگیاں لگا دی ان کتابوں کو تحریر کرتے کرتے، لیکن آج دکانوں پہ جا کے دیکھتے ہیں نا تو ایک عام سی الماری کے اندر ان بڑی بڑی تفاسیر کو رکھ دیا جاتا ہے، عام طور پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور وہی دوسری طرف کسی مال میں چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، کسی جگہ پر چلے جائیں، وہاں پر جوتیاں جناب انہوں نے ایسے لگائی ہوئی ہیں، بندہ دیکھتا ہے تو اس کے خریدنے کا موڈ بن جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ یہ جوتا میں خرید لوں۔ ارے ہم نے کتابوں کے ساتھ محبت ہی نہیں لگائی ہے، ہم نے کتابوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے بزرگان دین کے جو اوصاف ہیں کو اختیار ہی نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے آج کیا حال ہے ہمارا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے جو ہے نا جاہلوں کو بھی پیر مارنا شروع کر دیا ہے، جاہلوں کو بھی پیر مارنا شروع کر دیا ہے۔ آج میں کشف المحجوب کی روشنی میں، کشف المحجوب کی روشنی میں آپ کو محبوبان خدا کے اوصاف بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ یہ کشف المحجوب جو کتاب ہے، جو داتا علی حجویری کی طرف منسوب کی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے کہ یہ داتا علی حجویری نے لکھی ہے۔ یہ کتاب لکھی کیوں گئی تھی، یہ کتاب لکھنے کی وجہ کیا بنی تھی، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ داتا علی حجویری کے دوست حضرت سیدنا ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے داتا علی حجویری میرے کچھ سوالات ہیں۔ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کہا کہ ذرا یہ بتائیں کہ صوفیہ کے عقائد کیا ہوتے ہیں، صوفیہ کے عقیدے کیا ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر اللہ کا قرب نصیب ہو اس کے لیے کیا عمل کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 پر بندہ ایسی کون سی عادات اپنا لے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ میرے محترم سامعین کرام، فقط ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے، ان سوالات کے جواب دینے کے لیے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کی پوری کشف المحجوب کتاب تحریر فرما دی اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے علمی، حکمی، روحانی خزانے کو جمع کر دیا۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں ہم اس کتاب کا مطالعہ کیا کرتے تھے، اور نہ صرف مطالعہ کیا کرتے بلکہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ کشف کا معنی ہے کھولنے والا، اور محجوب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، یعنی کشف المحجوب کا مطلب ہوا دل کے پردے کھول دینے والی کتاب۔ اور یہ میں کوئی نیا نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے اکابرین یہ کہہ گئے۔ کون کہہ کے گیا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء، جنہیں محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جس کو ولی کامل کی تلاش ہو اور اس کو ولی کامل نہ مل رہا ہو، وہ داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، رب اس کو ولی کامل عطا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولی کامل عطا فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے میرے محترم سامعین کرام، آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، آج ہم
معاشرے کے اندر جی رہے ہیں لیکن کچھ پہچان پیدا نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے یار جس کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگا ہوں, جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے لگا ہوں, یار یہ شریعت کا پابند ہے بھی کہ نہیں ہے, یار یہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اعمال کرتا ہے بھی کہ نہیں کرتا ہے. آج ہم یہ نہیں دیکھتے, ہم بس یہ دیکھتے ہیں ہماری طبیعت کے مطابق کون سا پیر ہے ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. آج آپ دیکھیے ذرا یہ پورے ملک کے اندر کئی جگہ پر ایسے آستانے بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کے اعمال کو برباد کر رہے ہیں. ایک آستانہ تو اس لاہور کے اندر ایک ایسا بھی ہے کہ آستانے کے بارے لکھا ہوا ہے الگ دنیا. کیا لکھا ہوا ہے؟ الگ دنیا. کیا جی الگ دنیا؟ وہ کہتے ہیں جی یہ جو مسلمان نماز ادا کرتے ہیں نا, رکوع کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, نماز یہ نہیں. رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. یہ نہیں کہا قیام کرو, رکوع کرو, سجود کرو, نہیں. بس یہ ہے تم دل میں اس کا تصور باندھو تمہاری نماز ادا ہو جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں جاہل پیر, جاہل پیر جس کو قرآن میں صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا وہ یہ کہہ رہا ہے. اور ہماری عوام بیوقوف آ گئی. آپ جناب جا کے دیکھ لیں اس آستانے پر لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے طبیعت کے مطابق پیر بنائے ہوئے ہیں. جی نماز کسی کو نماز کی دعوت دے دے گا نا, نماز پڑھنے آ جاؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ میرا پیر نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھتا. میں نے کہا ٹھیک ہے تو نماز نہیں نہ پڑھتا تو کل کو تیرا پیر بھی جہنم میں جائے گا, تو اس کے پیچھے جائے گا. میرے محترم سامنے کرام, آج کی اس دور میں, آج کے اس پرفتن دور کے اندر, آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ولی کامل ہوتا کون ہے, آج بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ علمی نور کی روشنی کیسی ہوتی ہے, تو ہفتے کی رات کو مدری چینل کے اوپر مدری مذاکرہ عام کریں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ وہاں پر تشریف لاتے ہیں, رب کا کلام بھی سنا رہے ہوتے ہیں, نبی کا فرمان بھی سنا رہے ہوتے ہیں. رب کا کلام بھی سنا رہے ہوتے ہیں, نبی کا فرمان بھی سنا رہے ہوتے ہیں. پیر ہو تو کوئی ایسا ہو نا جو تنہا چلا تھا جانب منزل, ایک ہاں ملتا گیا اور کارواں بنتا گیا. آج دیکھو امیر علیہ سنت جب چلے تھے نا تو اکیلے ہی چلے تھے, اس دعوت اسلامی جیسی تحریک کو اکیلے لے کر نکلے تھے. لیکن آج لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ آپ سے وابستہ ہو چکے ہیں. ارے پیر دیکھنا ہے تو اس طرح کا دیکھو نا. ارے پیر کہتے ہی اس کو ہے جو تمہارے اعمال کو بدل کے رکھ دے. میں محترم سامعین کرام بڑے ہی درد کے ساتھ یہ بات بیان کرنے لگا ہوں. آج کل کوئی شخص آ جائے نا کسی عالم کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, یار میں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے, ذرا اس میں مجھے رہنمائی فرمائیں. تو اگر سے مفتی صاحب کو جواب دے دینا, علامہ صاحب کو جواب دے دیں, تو وہ والا کس پتہ کیا کہتا ہے, ہمارے پیر صاحب نے تو کبھی ایسے بتایا ہی, ہمارے پیر صاحب نے تو کوئی اور طریقے سے بتایا تھا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یار تمہاری مانے, تمہارے پیر کی مانے یا اللہ اور اس کے رسول کی مانے؟ اور تمہاری بات اہمیت رکھتی ہے یا پھر اللہ رسول کی بات اہمیت رکھتی ہے؟ علماء کرام نے تو وہی بیان فرمانا ہے نا جو حق ہے, جو سچ ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ آج پیر کی تو ہم پیروی کر رہے ہوتے ہیں, پیر کی تو ان کی تحریم کر رہے ہوتے ہیں, ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن عالم کی عزت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کسی عالم کی, کسی مفسر کی, کسی محقق کی, کسی عبادت گزار بندے کی ہم اتنی تعظیم نہیں کر رہے ہوتے جتنی اس جاہل پیر کی کر رہے ہوتے ہیں. میرے محترم صاحب کرام, آج ہم نے علماء کرام کو کس جگہ پر رکھا ہوا ہے, ذرا ہم سارے تصور کریں. عالم کے سامنے تو اونچی بات سے بول بھی نہیں سکتے, اور آج ہم کبھی مسجد کے اندر عالم صاحب آتے ہیں نا امامت کے مسئلے پر کھڑے ہونے کے لیے, امام مسجد بننے کے لیے, تو ہم ان کو چار باتیں جب تک نہ سنا رہے ہیں تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ہر یہ اول آج سب کو بات کر رہا ہوں, مساجد جتنی بھی ہیں, یہ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں, مساجد جتنی ہیں, جتنی بھی مساجد کی کمیٹیاں ہیں نا, معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, جب بھی کوئی عالم آتا ہے نا وہ کہتا ہے جی حضرت مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی مسجد میں نا امامت کے لیے جگہ خالی ہے, تو میرا دل چاہ رہا ہے میں خدمت سر انجام دوں. تو آگے سے ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے آپ جمعہ پڑھائیں, ہم آپ کو چیک کریں گے, آپ جمعہ پڑھائیں ہم آپ کو چیک کریں گے. میں نے کہا تم کون ہوتے یار چیک کرنے والے؟ ارے تمہیں کلمہ بھی پہلا پڑھنا صحیح نہیں آتا, تمہیں کیا پتا بخاری شریف ہوتی کیا ہے, تمہیں کیا پتا صحیح مسلم ہوتی کیا ہے, اور تم عالم صاحب کو کہہ رہے ہو, اور عالم کی شان تمہیں پتا بھی ہے کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. ارے تم کیا ان کو قدر و قیمت دے رہے ہو؟ آج میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم آج ہمارے معاشرے میں علماء کرام زندہ نہ ہوتے, علماء کرام نہ ہوتے, تو آج ہم نے در در کی ٹھوکریں کھانی تھی. یہ علماء ہی ہیں جو اس منبر رسول پر بیٹھ کے
وقت بیان کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس طرح نہ کرو، اپنی قبر و آخرت کو برباد نہ کرو، لیکن ہم آج ان کی عزت نہیں کر رہے۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب علماء کرام کی عزت کی جاتی تھی، کس طرح کی عزت کی جاتی تھی۔ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین، وقت کا بادشاہ، اس نے ایک نوکر آپ کی بارگاہ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بادام کا روغن پیستا تھا، بادام کو روغن بناتا تھا اور پھٹے کے اوپر بچھا دیتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری رات اس کے اوپر کھڑے ہو کر رب کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جب اس پھٹے سے نیچے اترتے تھے نا تو یہ نہیں اس بادام روغن کو پھینک دیا جاتا، نہ وہ جو غلام تھا نا وہ وقت کے بادشاہ کے پاس لے کر جایا کرتا تھا، اور وقت کا بادشاہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یار قدموں سے لگا ہوا بادام روغن تو میری بارگاہ میں لے کر آ گیا ہے، نہ وہ بادشاہ کیا کرتا؟ اس بادام روغن کو پکڑتا اور اپنے بچوں کو دیتا اور کہتا ہے میرے بچوں اس بادام روغن کو کھاؤ، کیونکہ اس بادام روغن کے اوپر وقت کے بہت بڑے عالم دین کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ جب تم اس بادام روغن کو کھاؤ گے رب تمہارا ظاہر بھی پاک فرما دے، تمہارا باطن بھی پاک فرما دے گا، تمہارا ظاہر بھی پاک فرما دے گا، رب تمہارا باطن بھی پاک فرما دے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، علماء کرام کی عزت کیا کریں، علماء کرام کی عزت کیا کریں۔ یاد رکھیں پیر وہی ہوتا ہے، میرا امیر سنت شیخ میرے حسن فرمایا کرتے ہیں کہ ہر پیر عالم نہیں ہوتا، ہر پیر، سارے بولیں ذرا اونچی آواز سے بولیں، ہر پیر عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم پیر ضرور ہے۔ ہر عالم جو ہے نا، عالم پیر نہیں بن سکتا، یہ بتا کہ جی جو عالم ہے وہ پیر بن گیا، لیکن ہر پیر جو ہوتا ہے نا وہ عالم ضرور ہوتا ہے، کیونکہ پیر تو جاننے والا ہوتا ہے نا، اس نے تو لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے۔ تو آج امیر سنت جب مدنی مذاکرہ فرما رہے ہوتے ہیں نا، خدا کی قسم آپ کے دل میں آپ کو کہتا ہوں، آج ہفتان ہے نا، کل ہفتان ہے، کل ہفتے کی رات کو مدنی چینل آن کریں، عشاء کی نماز کے بعد 9:15 بجے کے قریب امیر سنت سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ بس اپنے دل میں ایک سوال سوچیں اور دیکھیں ذرا ولی ہوتے کیسے ہیں۔ ولی اس کو ہی کہتے ہیں نا جو دل کے راز کو دیکھ لیتا ہے، جو دلوں کی باتوں کو جان لیتا ہے۔ آپ اپنے دل میں بس سوال رکھیں کہ یار میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ اچھا ہو کہ میرا سوال مدنی چینل پہ چل پڑے، ٹی وی پر چل پڑے۔ بس آپ یہ سوچیں گے میرا حسن ظن ہے آپ کو وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ کے سوال کا جواب عطا کر دیا جائے۔ یہ ہے ولی کامل کی نظر، ولی کامل کی نظر۔ میں نے بار مرتبہ یہ تجربہ کیا ہے اور میرا عقیدہ بھی ہے کہ الحمدللہ میں جب بھی مدنی مذاکرہ دیکھتا ہوں جو سوال میرے دل میں آ رہا ہوتا ہے نا، الحمدللہ میرے سنت کا جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پر میرے محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے جو ہے نا یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے نا، جو کشف المحجوب میں دادا رضوی رحمۃ اللہ تعالی نے محبوبان خدا کے اوصاف کو بیان کیا نا، سب سے پہلا وصف جو بیان کیا وہ قرآن پاک کی آیت کو بیان فرمایا ہے۔ اور میں اب آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، قرآن کی آیت پڑھنے والا ہوں، اور آپ نے سب سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے زیادہ محبت کیوں؟ کیونکہ واقعہ کسی ولی کا، حدیث سرور انبیاء کی، قرآن میرے رب کا کلام ہے، قرآن میرے رب کا کلام ہے۔ آج جناب یہاں پر شعر پڑھا جائے نا تو سارا مجمع جھوم اٹھتا ہے، سبحان اللہ سارے لگائی ہوتی ہے، لیکن قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے کوئی ذوق ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے قرآن کو اہمیت ہی نہیں دی۔ آج ہم نے کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے؟ ذرا رات کو سونے سے پہلے ہم تصور کریں یار، سارا دن گزار لیا، اپنے سارے کام کاج کر لیے، ساری مصروفیت کو چھوڑا ہے، لیکن میں نے فقط قرآن پاک کی تلاوت کتنی دن میں کر دی ہے۔ آج ہماری مساجد پڑھی ہوتی فجر کے وقت، اکثریت تعداد ایسی ہے جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر تو ہماری مساجد میں قرآن ختم ہو جانے چاہیے، نمازی پڑھنے چاہیے۔ یہاں پر افسوس ہے قرآن تو بہت سارے پڑھے ہیں، نیچے الماری میں پڑھے، اوپر الماری میں پڑھے، اس سے اوپر الماری کے اندر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اتنے نمازی نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کھول سکیں۔ صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے پتہ کتنی روحانیت ملتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے نا، سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے دن کی پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا ہے، سارے دن کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اب کشف المحجوب کی روشنی میں آپ کے سامنے محبوبان خدا کے اوصاف میں سے ایک وصف بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں، اے محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے۔ دو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب کہ جب یہ مجھ سے محبت کریں گے تو میں ان سے محبت کروں گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں سیدھا ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُونِی
युहिब्बुकुम अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब आप इनको बतला दीजिए अगर ये मोहब्बत मुझसे करेंगे तो मैं इनसे मोहब्बत नहीं करूंगा, बल्कि जब ये मुझसे मोहब्बत करेंगे और तेरी बारगाह में आएंगे, तेरी मोहब्बत का पटा अपने गले में पहनेंगे, तो मैं तेरी मोहब्बत की वजह से रब होने के बाद ये कसम खा के कहता हूँ फत्तबिऊनी, मैं भी इनसे मोहब्बत करूंगा। और रब जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह सिर्फ उसके साथ मोहब्बत ही नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह फरमाता है वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, हम इनकी सारी खताओं को भी माफ फरमा के इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देते हैं। हम इनकी सारी खताओं को माफ फरमा के इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत भी फरमा देते हैं। तो मेरे मोहतरम सामने ग्राम, सबसे पहला वस्फ़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया मेरे से मोहब्बत पहले बाद में करना, मेरे से मोहब्बत बाद में करना, पहले मेरे महबूब से मोहब्बत करो ना। अरे तुम मुझसे डायरेक्टली मांगोगे ना तो तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं, अरे तुम तो बड़ी दूर की बात, हजरत मूसा के पास इतनी ताकत ना थी कि वो रब का दीदार कर सके, तो तुम कैसे मेरे से कुछ ले सकते हो? जब भी तुम्हें कुछ मुझसे चाहिए हो ना तो पहले मुस्तफा का वसीला दो, मैं तुम्हें वो चीज अता फरमा दूंगा। तो ये बयान किया गया कि औसाफ में से वो बेहतरीन औसाफ, वो जो जिस रास्ते पर चलना है ना वो रास्ते के जो औसाफ है, पहला बस बयान किया गया कि नबी की इताअत करो, हुजूर की फरमा बरदारी करो, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो। आज हमारे माशरे में हुजूर की सुन्नतों को ना खत्म किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। क्या नहीं कर रहे हम? ये नौजवान जो बैठे हैं ना, मैं इनको ये बात कहना चाहता हूँ, क्या वो फैशन नहीं आया था इनके पास कि जब मगरिब वालों ने कहा था कि हम जी अपनी शलवारों को, अपनी पैंट को जो है ना वो घुटनों से नीचे रखेंगे, ये फैशन ही निकला था फैशन। कई ऐसे हमारे मुसलमान नौजवान हैं जिन्होंने ये फैशन किया, लेकिन यहाँ पर मेरे महबूब का फरमान सुनो। हुजूर ने फरमाया कि अपनी पौंचों को ना, अपनी शलवार के पौंचों को, जो भी पैंट आप पहनते हैं उसके जो पौंचे हैं ना उसको घुटनों से ऊपर तक रखा करो, घुटनों से ऊपर रखा करो। लेकिन अफसोस हमने हुजूर की बात को इग्नोर कर दिया, हुजूर की बात को छोड़ दिया, और फिर मगरिब से ये फैशन अब चला ये फैशन। ये जो नौजवान बैठे हुए हैं ना ये मेरी बात को समझ रहे होंगे, अब ये फैशन चला। क्या फैशन? मगरिब वालों ने क्या किया है, उस अंग्रेजों ने क्या किया है, अपनी पैंटों को, अपनी शलवारों को ना घुटनों से ऊपर करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा तूने मगरिब वालों का कल्चर जो है ना उसको तो अपना लिया, क्या ही अच्छा होता कि तुम महबूब की सुन्नत समझ के अपनी शलवार को घुटनों से ऊपर करता, रब ने तेरा ज़ाहिर भी पाक कर देना था, तेरा बातिन भी पाक कर देना था। अब देखो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी आदतें मुबारक हुआ करती थी कि आप कभी भी अपनी शलवार को घुटनों से नीचे नहीं लगने दिया करते थे। एक मर्तबा आपके चचा ने कहा ऐ उस्मान तुमने सफीर बन के जाना होता है, अरे बड़े बड़े शख्सियत के अंदर तुमने बैठा करता है, अगर तुझे चाहिए कि अपने पोंचों को घुटनों से नीचे रखा कर ताकि तेरा कोई रोब बने, तेरा कोई दबदबा बने, आगे वाला जो शख्स है वो तुझसे डरे, तेरी हैबत उसके अंदर तारी हो जाए। आज हमें कोई ये बात बता देना, हम कहते वाह जी वाह कितनी खूबसूरत बात तुमने कह दी है मुझे, कितनी अच्छी फायदे की बात तूने मुझे बता दी है। लेकिन उस्मान गनी क्या कहते हैं चाचा अपनी ज़बान बंद रख, मैंने कलमा तेरा नहीं पढ़ा, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा हुआ है। उस्मान के जिस्म से रूह तो निकल सकती है लेकिन मुस्तफा की सुन्नत नहीं निकल सकती। उस्मान के जिस्म से रूह तो निकल सकती है लेकिन मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करना नहीं छोड़ा जा सकता है। आज कितने मुसलमान हैं हम किस तरह के मुसलमान हैं, हम क्यों नहीं हुजूर की तालीमात के ऊपर अमल करते, हुजूर की सुन्नतों पर क्यों नहीं अमल करते यार। आज मैंने अभी 2-3 दिन गुजरे हुए होंगे, मैंने ना कुछ अफराद यहाँ पर बैठे हुए थे तो यहाँ पर ना खत्म शरीफ के लिए लंगर आया हुआ था, तो मैंने उनको कहा यार कि ना जो नीचे गिरे वज़रात ना इनको उठा के खा लें, इनका बड़ा सवाब है, बख्शिश की बिशारत सुनाई है। सूफिया फरमाते हैं जो शख्स गिरे हुए ज़र्रात उठा के खा लेता है ना अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्शिश की नेमत अता फरमा देता है। मैंने उनको बताया लेकिन इसके बावजूद सारे खा के चले गए और यहाँ मस्जिद के अंदर वो चावलों के ज़रात पड़े रहे, चावलों के ज़रात पड़े। आज इतने अफराद बैठे हुए लोग आते हैं कहते हैं जी दुआ फरमा दें कि हमारे घर ना औलाद नरीना पैदा हो जाए, हमारी औलाद बेऐब पैदा हो। मैंने कहा हुजूर का फरमान नहीं सुना था, हुजूर ने फरमाया गिरे हुए ज़रात उठा के खाओ, रब तुम्हें बेऐब औलाद अता फरमा देगा। हम क्यों नहीं यार हुजूर के फरमान पढ़ते, क्यों नहीं हुजूर के फरमान पढ़ते। अगर हम इसके ऊपर अमल करने वाले जब बन जाएंगे ना
یقین جانے جو عزت نہیں بھی کرتا نا وہ بھی ہماری عزت کے لیے کرے گا, وہ بھی ہماری عزت کو کیا کرے گا. آپ دیکھیں ذرا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بصرہ کے شہر میں گئے تو وہاں پر بڑے بڑے لوگوں کی نا میٹنگ رکھی ہوئی تھی. اب آپ کو پتا ہے میٹنگ میں کھانا بھی چلتا ہے, کھانا رکھا گیا. جب کھانا کھا رہے تھے نا تو کچھ ذرات نیچے تشریف لے آئے, نیچے گر گئے. آپ نے اٹھا کر نا کھانا شروع کر دیے. تو لوگ کیا کہنے لگے, وہی شخص اٹھا کہنے لگا, حضرت یہاں پر نا بڑے مہذب لوگ آئے ہوئے ہیں, بڑے ہی تمیز والے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو اس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے. حضرت سلمان فارسی نے یہ نہیں کہا اچھا مجھے پتا نہیں تھا, میں نہیں اب کروں گا. آپ نے فرمایا ایسے شخصوں پر, ایسے بندوں پر لعنت ہو یار, ایسے بدبختوں پر, ایسے جاہلوں کے اوپر لعنت ہو کہ جن کو حضور کی سنت کا نہیں پتا. ارے تم کہتے ہو کہ گرے ہوئے ذرات رکھایا کروں, ارے میری چاہے گردن بھی اتر جائے میں تب بھی حضور کی مصطفیٰ کی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ارے یہ جو عادت ہے نا میرے محبوب نے ہمیں بتائی ہے, اور حضور نے فرمایا یہ جو رزق ہے نا اس کی جو نا قدر کیا کرو. یاد رکھنا جس دن یہ تمہارے گھر سے چلا جاتا ہے پھر کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں کتنا رزق ضائع کیا جا رہا ہے, کتنا رزق برباد کیا جا رہا ہے. میرے محترم سامعین کرام, تو آج بھی وقت ہے حضور کی سنتوں پر عمل کریں, حضور کی سنتوں پر عمل کریں. آج ہمیں شرم نہیں آتی جب ہم ماں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس وقت شرم نہیں آتی جب ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہمیں غیرت نہیں آ رہی ہوتی جب کسی کی ماں بہن کی طرف بے پردگی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں شرم آتی ہے تو داڑھی سجاتے ہوئے آتی ہے, ہمیں شرم آتی ہے تو سر پہ امامہ رکھتے ہوئے سر پہ شرم آتی ہے, ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں سر پہ زلفیں سجاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے, ہمیں شرم آتی ہوتی ہے تو تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. ارے میں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آنی چاہیے, تجھے تو خوشی آنی چاہیے کہ وہ کسی اور کے پیچھے چل رہا ہے, تو مصطفیٰ کے پیچھے چل رہا ہے. ارے تو خوش نصیب ہے, مصطفیٰ کے پیچھے چل رہا ہے. ارے جو پیچھے کسی اور کے چلتا ہے نا وہ اسی صف میں کھڑا ہوگا جیسے صف میں قارون, ہارون اور فرعون جیسے کھڑے ہوں گے. اور قربان جاؤں تمہارے نصیبوں پر کہ جب تو نے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا نا, مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا تقاضا رکھا, تو پھر تجھے کس صف میں کھڑا کیا جائے گا؟ اس صف میں جس صف میں صدیق اکبر کو کھڑا کیا جائے گا, اس صف میں جس صف میں حضرت عمر فاروق اعظم کو کھڑا کیا جائے گا. تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے اگر تو قیامت میں مان گیا. تو آج ہمیں حضور کی ماننی پڑے گی, آج حضور کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا. میرے محترم سامعین کرام, اب دیکھو جنہوں نے حضور کی سنتوں پر عمل کیا, جنہوں نے حضور کی سنتوں پر عمل کیا, حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا, ان کو کیسا مرتبہ ملتا ہے. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی بزرگ ہیں, اور یہ ایسے تابعی بزرگ ہیں کہ انہوں نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کا طریقہ سیکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کا طریقہ سیکھا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا ایک شخص میرے پاس آیا, کہنے لگا حضرت وہ فلاں جگہ پر نا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آئے ان کا دیدار کرنے جانا چاہیے, سارے جانا چاہیے, کوئی نیک بندہ آ جائے تو اس کے دیدار کے لیے جانا چاہیے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں بھی اٹھ کر گیا. جب میں اس کے پاس پہنچا نا تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ میں نا پانی تھا, اور اس نے اس پانی کو نا قبلے کی طرف منہ کر کے نا پھینک دیا. میں وہیں سے واپس پلٹا. میں نے کہا کوئی اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے؟ جس بندے کو قبلے کی حرمت کا نہیں پتا وہ بندہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ جس بندے کو کعبے کی تعظیم کا نہیں پتا وہ بندہ ولی کبھی بن نہیں سکتا. کہتے ہیں میں اپنی وجہ سے نہیں آیا, میں حضور کے دین کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے واپس آیا. کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو رات میں سویا تو قبلی والے نے دیدار عطا فرما دیا, اور حضور نے فرمایا اے بایزید بستامی جس مقصد کے لیے تو واپس آیا تھا نا اس مقصد کا نور اللہ نے تیرے دل میں اتار دیا ہے. اور سنو بایزید کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں لوگوں اس کے ایک دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی, وہ مقام عطا فرمایا جو تم لوگ آج مجھے دیکھ رہے ہو. پوچھا گیا کیا مقام عطا فرمایا؟ فرمایا جو مقام اللہ نے فرشتوں میں جبریل کو عطا فرمایا ہے رب نے اولیاء میں وہ مقام بایزید بستامی کو عطا فرما دیا. یہ بایزید بستامی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے. تو میرے محترم سامعین کرام حضور کی ذات پر حضور کے فرمان پر عمل کر کے تو دیکھیں یار, ذرا دیکھیں تو صحیح کیسی کیسی نعمتیں آپ کو ملتی ہیں, دیکھیں تو صحیح کیسے کیسے مقامات آپ کو ملتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے نا ایک قرب خاص عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا. کسی صحابی کو, کسی تابعی کو, کسی ولی کو اللہ کا قرب حاصل ہو جانا یہ کوئی عام بات نہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا, اور جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آیا نا مجھے جنت بھی دکھائی گئی, مجھے جہنم بھی دکھائی گئی. یہ دونوں چیزوں کو میں نے دیکھا, تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی یا اللہ
میرے کچھ سوالات ہیں. اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا اے بھائی یزید بسطامی بتاؤ تمہارے کیا سوالات ہیں. عرض کرنے لگے یا اللہ میں پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی خودی سے کیسے نکل سکتا ہوں. اپنی سارے بولے نا, سارے بیٹھے ہوئے ذرا بلند آواز سے. اپنی خودی سے, یہ خودی کا لفظ پتہ ہے کیا ہے؟ انا, میں ہوں. میں مسجد میں داخل ہوں تو سارے کھڑے ہو جائیں. میں مسجد میں داخل ہوں تو ساری میری واہ واہ کریں. میں مسجد میں داخل ہوں تو سارے میرے سے ڈریں. یہ جو کہتے ہیں نا میرے میں لفظ میں آ جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اسی لفظ نے تو شیطان کو برباد کر دیا تھا. وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان پر کبھی بھی لفظ میں استعمال نہیں کرتا. کیوں؟ اسی لفظ نے شیطان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں آگے نہیں کرتے, میں انہیں جا کے کروا چھڑنا گیا, جا کے کہنے لگا جی حضرت شیطان کو کس چیز نے برباد کر دیا. تو اس کا تو گمان یہ تھا کہ حضرت کہیں گے میں نے, آنا نے, میں جو کہنا کہ میں افضل ہوں, اس چیز نے اس کو برباد کر دیا. لیکن حضرت نے دیکھیں کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کس کو سمجھ آتی ہے, کون سے غور سے سن رہا ہے. آپ فرماتے ہیں جی نماز پڑھو, نماز کے بعد تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. نماز پڑھی, سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے کوئی شخص تھا کہ جو پوچھتا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کر دیا. اب یہ جملے پر آپ نے غور کرنا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کوئی شخص تھا جو یہ پوچھتا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کر دیا. اب جس نے سوال پوچھا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میں تھا. ایسے ہی تھا, وہ اپنی صف سے کھڑا ہوا کہنے لگا حضرت میں تھا. کہا اسی چیز نے تو اس کو برباد کر دیا تھا, اسی چیز کو تو برباد کر دیا تھا. اور قربان جائے میرے امیر سنت پر, کیا سوچ ہے آپ کی. جو اولیاء کرام ہوتے ہیں نا وہ اپنی زبان پر لفظ میں زیادہ استعمال نہیں کرتے ہوتے. مدنی مذاکرہ چل رہا تھا تو حاجی عمران طاری صاحب نے پوچھا امیر سنت سے کہ آپ کے شہزادوں کا, آپ کے بیٹوں کا نکاح کس نے پڑھایا. اب یہاں پر کسی کا میں نے نکاح پڑھایا ہو تو کوئی مجھ سے پوچھے کہ ان کا نکاح کس نے پڑھایا, میں کیا کہوں گا میں نے پڑھایا. ایسے میں کہوں گا میں نے پڑھایا. لیکن امیر سنت کی سوچ دیکھیں, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پڑھایا, آپ نے فرمایا ان کے والد صاحب نے پڑھایا. یہ سوچ ہوتی ہے اللہ والوں کی. اور یار یہ میں کی جو عادت ہے نا, گندی عادت, اس کو نکال دیں. جتنا تباہ و برباد لفظ میں والا لفظ ہے نا, اتنا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو میں ہے نا, میں کرتے رہتے ہیں, اور جو بکری زیادہ میں کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہی حرام کیا جاتا ہے. تو اس میں کی عادت کو ہم نے چھوڑنا ہے, اس کو نکالنا ہے. اب دوسرا سوال جو کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے, یا اللہ حضرت میں تیرے راستے پہ چلتا ہوں نا, ہم بھی راستے پہ چلتے ہیں, جو نمازیں پڑھتے ہیں مشقت ہوتی ہے نا, تکلیفیں آتی ہیں, یا اللہ یہ تکلیف یہ مشکلات کیسے ختم ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا با یزید بسطامی تو میرے محبوب کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دے, اور جہاں سے میرا محبوب گزرا ہے نا اس خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو, میں تمہاری دنیا کی ساری مشکلات کو دور فرما کے تمہیں کامیاب فرما دوں. تو کیا ہم نہیں کر سکتے یار. آخری بات آپ کی گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. باتیں تو ابھی بڑی کثیر پڑی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. آج سے 2 دن بعد ایک دن آنے والا ہے. ساروں کو پتا ہے کون سا دن آنے والا ہے؟ سارے افراد, کسی کو نہیں پتا؟ پتا ہے نا 25 دسمبر آنے والا ہے. کتنے بے شرم ہیں ہم یار, کتنے بے شرم. مسلمان ہونے کے باوجود میرے اپنے موبائل کے اندر پچھلے سال بھی میسیجز آئے تھے, ہمارے مسلمان کہلانے والے شخص نوجوان کیا کر رہے تھے اس دن یہ میسیج لکھ کے بھیج رہے تھے ہیپی کرسمس. ایسے تمہیں کرسمس کا دن جو ہے نا وہ مبارک ہو. میں کہا لعنت تمہارے دین کے اوپر, ہیپی کرسمس ڈے تم منا رہے. تمہیں شرم یا نہیں آتی؟ مسلمان ہونے کے باوجود بھی تم کفار کے طور طریقے منا رہے ہو. اور یاد رکھنا جو اس طرح کی خوشی مناتا ہے نا وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں بچتا. اپنا ایمان چیک کروا لو جا کے, سارے جا کے ہم اپنا ایمان چیک کروائیں یار. کہیں میں مسلمان سے غیر مسلم تو نہیں ہو گیا, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہاں پر گھر میں کوئی ڈکیتی ہو جائے نا تو گھر میں جو چیزیں نہیں بھی گھومی نا ہم اس کو بھی جا کے تلاش کرتے ہیں. یار پہلے میں جا کے اس چیز کو دیکھوں, وہ تو نہیں چلے گی, وہ تو نہیں چلے گی, وہ قیمتی چیز ہے وہ تو نہیں چلے گی. ارے انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. اگر یہی برباد ہو گیا تو وہ کیا کرے گا جا کے. تو یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں, جتنے بھی افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے, سارے افراد جو مرضی ہو جائے, کوئی آپ کے پاس یہ گفٹ لے کر ہے نا ان کے ایک شیک دیے جاتے ہیں, یا پھر کسی کے پاس آپ لے کے جاتے ہیں, تو اس طرح نہ کریں. اور خاص طور پر ان کی عبادت گاؤں پر بھی نہ جائیں. چرچ میں چلے جاتے ہیں جی ہم نے کیک کھانے جانا ہے. اور سب سے زیادہ گندی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ آج ہم نا
दूसरे कुफार की माँ बहनों को देखने के लिए जाते हैं। ये जो नौजवान बैठे हैं मेरी बातों को समझ रहे होंगे, बड़े भी समझते होंगे, क्योंकि आजकल जो है ना हमारे फहाशी इतनी बढ़ चुकी है। इसकी बढ़ने की वजह पता है क्या? सबसे बड़ी मेन वजह है वो माँ बाप अपने बच्चों की ना शादियां नहीं कर रहे, औलाद की शादी नहीं कर रहे, औलाद के हक दबा रहे हैं। अल्लाह की रिवायतों में फरमाया कि जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी अपनी औलाद की ना शादियां कर दो, नहीं तो तुम्हारे माशरे के अंदर जिना आम हो जाएगा। आज हमारे माशरे के अंदर क्या हो रहा है? ये तो हो रहा है, ये तो सब कुछ हो रहा है। शादियां नहीं कर रहे, 25-25, 30-30 साल उम्रें होंगी बच्चों की और जनाब साहब की शादी नहीं हुई। तो इन बातों को हमें सोचना चाहिए मेरे मोहतरम सामिल कराम। पहले के वक्तों में मुसलमान अमल किया करते थे ना, तो कुफार उसके ऊपर रश्क किया करते थे और वो अमाल देखकर वो भी मुसलमान हो जाया करते थे। आज हम अपने आप को जो मुसलमान कहलाते हैं, हमारे अमाल को देखकर जो काफिर है ना वो और काफिर बन जाते हैं। तो इन अमाल को दुरुस्त करें मेरे मोहतरम सामने कराम। आपकी बारगाह में यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हुजूर की गुलामी के अंदर आज हुजूर की गुलामी की कोई नहीं सिखाने वाला आपके पास है ना, आए दावत इस्लामी का साथ दें, दावत इस्लामी के साथ मिल जाएं। आपको नमाज पढ़नी नहीं आती, दावत इस्लामी आपको सिखाएगी। आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, दावत इस्लामी आपको सिखाएगी। आपको माँ बाप का अदब करना नहीं आता, दावत इस्लामी आपको सिखाएगी। दावत इस्लामी इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को बहुत कुछ सिखा रही है, बहुत कुछ लोगों को सिखा रही है, लेकिन हम आगे तो बढ़े ना, आगे हाथ तो बढ़ाए ना। भाई हीला करना हमारा काम है, वसीला बनाना तो रब की ज़ात का काम है ना। तो हम बस सजदा करें, सजदा करना हमारा काम है, दिल का सजदा अल्लाह तबारक व तआला का काम है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है कि आलो कलम तेरे हैं।